حضرت معاویہ کا نام معاویہ اور کنیت عبد الرحمن ہے، جبکہ آپ کا نسب اپنے والد کی طرف سے 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ یعنی ابو عبد الرحمن بن سحر یعنی ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن شمس بن عبد مناف، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ حضرت معاویہ عبد مناف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، لہٰذا حضرت معاویہ نسبی لحاظ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں، اور حضرت معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت معاویہ کی ہمشیرہ ام المؤمنین ام حبیبہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، لہٰذا حضرت معاویہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرا رشتہ ہے۔ حضرت معاویہ اعلان نبوت سے 8 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلح حدیبیہ کے دن 8 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکہ مکرمہ والوں کے جبر اور ظلم اور ستم سے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر فتح مکہ مکرمہ کے دن اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت ہی وجیح اور رعب دبدبے والا تھا، اور آپ اپنی داڑھی پر زرد خضاب استعمال فرماتے تھے، اور اس سے یوں معلوم ہوتا کہ آپ کی داڑھی سونے کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اور کارنامے اور فضائل و مناقب کتب احادیث اور تواریخ اسلام کے روشن اوراق پر بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طرح غزوہ حنین میں وہ شریک رہے، اور حضور نے انہیں مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت معاویہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کی طرف لشکر کے ساتھ چلے گئے، اور حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو ملک شام کا حاکم بنایا گیا۔ حضرت معاویہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ جب یزید بن ابو سفیان فوت ہونے لگے، یعنی حضرت معاویہ کے بھائی، تو انہوں نے اپنی جگہ حضرت معاویہ کو حاکم مقرر کر دیا، اور یہ تقرر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس تقرر کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ خلافت فاروق اعظم اور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما میں اسی طرح گورنری کے عہدے پر فائز رہے، اور 20 سال تک زمام حکومت سنبھالے رکھے۔ حضرت معاویہ نہایت دیانتدار، سخی سیاستدان، قابل حکمران اور صحابی تھے۔ دونوں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے خوشی کا اظہار کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے ادا کی۔ کئی صحابہ کرام سے روایت ہے، جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت نعمان بن بشیر، اور اس طرح کے کئی تابعین اس روایت میں شامل ہیں۔ اور یہ روایت حضرت معاویہ سے لی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت معاویہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو کبھی حاکم بن جائے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت معاویہ، کہ تب سے میرے دل میں حکمرانی کا خیال پیدا ہو گیا۔ حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کا نزاع یعنی جھگڑا پیدا ہو گیا، اور یہ جھگڑا خلافت اور امارت سے نہ تھا، بلکہ اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو جلدی سزا دی جائے،
تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے نزدیک فی الفور ان کی گرفتاری کرنے میں زیادہ فتنے کا احتمال تھا، اس لیے آپ کے نزدیک اس معاملے میں تاخیر بہتر تھی، اور اسی جھگڑے میں حضرت معاویہ شام کے مستقل امیر بن گئے۔ پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن خلیفہ بنے، مگر 6 ماہ بعد حضرت معاویہ پوری مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے، اور حضرت امام حسن کی دستبرداری کے بعد حضرت معاویہ پہلے سلطان المسلمین ہوئے، جبکہ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت معاویہ کاتب وحی اور کاتب خطوط بھی تھے۔ حضور جو پیغامات سلاطین کو ارسال فرماتے تھے وہ حضرت معاویہ لکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین بھی تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں بہت جگہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بن ملحان جو حضرت انس کی والدہ لگتی ہیں یا خالہ لگتی ہیں، آپ ان کی یہاں تشریف لے جاتے اور آپ وہاں جا کر کھانا بھی کھاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ وہیں آرام فرمانے لگے اور لیٹ گئے، اور کچھ دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے جاگے۔ تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس طرح سوار ہیں گویا ایک بادشاہ تختوں پر سوار ہے، جسے بادشاہ تختوں پر سوار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ام حرام سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر سوار ہو کر جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس میں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تو بھی ان میں شامل ہوگی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جہاد 18 ہجری کو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا، جس کے امیر حضرت معاویہ تھے۔ یہ جہاد جزیرہ قبرص کو فتح کرنے کے لیے ہوا، اس میں ام حرام شامل تھی۔ اس لشکر کے لیے آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اسی طرح مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوتی ہوئی ہوا وہ کئی درجے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت سیدنا درار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کریں۔ جب حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئی اور داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب المرجب 40 ہجری میں 78 سال کی عمر میں لقوہ کی بیماری میں فوت ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نشانیاں موجود تھیں، جیسے آزار شریف، موئے مبارک، قمیص مبارک، ناخن شریف اور چادر جیسے تبرکات حضور کے موجود تھے، اور آپ کی وصیت کے مطابق ان چیزوں میں آپ کو دفن کیا گیا، اور موئے مبارک اور ناخن شریف اعضائے سجود اور آنکھوں نتنوں پر رکھ دیے گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو ضحاک بن قیس حضرت معاویہ کا کفن ہاتھ میں لے کر منبر پر چڑھے اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ حضرت معاویہ عرب کی تلوار کی دھار اور اس چمن کی خوشبو تھے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر انہیں حکومت عطا فرمائی اور ان کی فوجیں قاہرہ، خشکی و تری پر چھا گئی۔ حضرت معاویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے تھے جنہوں نے اللہ کی دین کی مدد کی۔ یہ حضرت معاویہ کا کفن ہے، ہم انہیں اس کفن میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیں گے۔